زمین کو خشک سالی سے نجات دے کر فدان کے لوگوں پر اپنی رحمت کی بارش برساؤ۔ اے ایشتار عظیم، تمہارے معبود کو تمہارے دشمنوں کے خون سے غسل دیتی ہوں، شاید کہ اس طرح کہ تم اس سرزمین سے خشک سالی کو دور کر کے فدان کے لوگوں پر باران رحمت ہمیشہ کی طرح معبود کے سامنے کھڑا ہو کر خداؤں کی توہین کر رہا ہے۔ یہ سردار اس کے بیوی بچوں سے باتیں کر رہا ہے، لیکن مجھے کچھ سنائی نہیں دیا۔ کرو اور اپنی رحمت کی برسات یعقوب پاس آنے والا فدان نہیں۔ کے لوگوں پر نازل کرو، اے ایشتار عظیم۔ یعقوب نے پھر وہی کرنا شروع کر دیا۔ امید کرتی ہوں کہ وہ خیر و غضب کا شکار ہو۔ اب اس کے ساتھ کیا کریں؟ تم بس لابان کو یہاں بلاؤ، باقی سب مجھ پر چھوڑ دو۔ جلدی سے لابان کو بلا کر لاؤ۔ عالی جناب، معبود اشتار کے بڑے کاہن نے آپ کو وہاں بلایا ہے، ہمارے ساتھ چلے۔ کوئی خاص کام ہے؟ جی عالی جناب۔ اب بس کرو، اگر اب کی بار چوری کی تو کوڑوں سے زندہ بچ کر نہیں جاؤ گے۔ وعدہ کرتا ہوں میرے باپ کی توبہ۔ کھولو اسے، میرے ساتھ آؤ۔ ظاہراً مسئلہ یعقوب چرواہے سے متعلق ہے۔ یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، میں جواب دہ نہیں۔ وہ خداؤں کے خلاف باتیں کر رہا ہے۔ یہ کاہنوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کے سوالوں کا صحیح جواب دے۔ اگر جواب دینے کی سکت نہیں رکھتے تو مجھے کیوں زحمت دیتے ہو؟ خداؤں کا خدا ایشتار عظیم غضبناک ہے، مجھے قحط اور خشک سالی نظر آ رہی ہے۔ فدان کے لوگوں پر خشک سالی اور عالی جناب، موت کا سایہ انتظار کیجیے، منڈلا رہا ہے۔ میں کاہن اعظم کو غم بلاتا ہوں۔ رسیدہ مائیں دیکھ رہی ہوں، ایشتار کو غضبناک کیا گیا ہے۔ ایشتار اپنے مقابلے میں کفر اور توہین کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ کسی نے ایشتار کو غضبناک کیا ہے، جس نے خدا کی توہین کی ہے جلدی اپنے انجام کو پہنچے گا، عذاب سے دوچار ہوگا۔ ایشتار بزرگ قربانی مانگ رہا ہے۔ یعقوب کو کفر آمیز باتیں کرنے سے کیوں نہیں روکتے؟ لوگوں کے ایمان کی ذمہ دار تم لوگ ہو، اس کی باتوں کا جواب دو۔ میں حاکم ہوں نہ کہ کاہن۔ یعقوب اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے۔ لیکن وہ تمہارا بھانجا اور تمہاری بیٹیوں کا شوہر ہے۔ فدان کے امن و امان کی ذمہ داری مجھ پر ہے، میرے بھانجے کے اعمال پر نظر رکھنا میری ذمہ داری اسی نہیں۔ وجہ سے تمہیں اسے روکنا چاہیے۔ اس نے امن امان کو برباد کر رکھا ہے۔ شہر کے امن کو دوبارہ بحال کرو، قحط بہت جلد ہمیں اپنی لپیٹ میں لے لے گا، اور یعقوب ان تمام باتوں کا باعث ہے۔ بہت خوب، یعقوب اب تک تو میری بھیڑوں کی کثرت اور نعمتوں میں اضافے کا باعث بنا رہا ہے، اور اب وہ فدان کے قحط اور بدبختی کا باعث ہو گیا ہے۔ اس لیے کہ اب یعقوب خداؤں پر کفر بکتا ہے۔ وہ پہلے بھی بابل کے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتا تھا، تو اس وقت کیوں؟ اب تک اس نے اپنے عقیدے کو پوشیدہ رکھا ہوا تھا، اب برملا اظہار کرتا ہے، مجمع عام میں برملا ایشتار کی توہین کرتا ہے۔ تمہیں اسے خاموش رہنے پر مجبور کرنا ہوگا۔ کرنا ہوگا؟ ہاں کرنا ہوگا۔ تمہارا کیا خیال ہے کہ حکومت بابل نے